أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیے. صلاۃ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حمد و صلات کے بعد ماہ رمضان کا آج 29واں روزہ ہے، اور ہو سکتا ہے ہماری تربیت کی نشست کی آج آخری مجلس ہو، اور پچھلے جتنے بھی ہمارے درس ہوئے فجر کے بعد ان تمام دروس کا تربیتی نشستیں رکھنے کا جو مقصد تھا نا، وہ یہ آج کی مجلس ہے. جس وجہ سے یہ ساری محنت کی، جس وجہ سے وہ سارے دروس تیار کیے اور آپ تک ایک دین کا پیغام پہنچایا، اس سارے پیغام کا جو مقصد ہے وہ آج کا درس ہے. تو انتہائی محبت سے آپ نے سماعت فرمانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آج جو ہدف ہمارا ہوگا، اس ہدف پر ہم عمل بھی کریں، اور اللہ کریم ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے. قرآن کریم کا پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. اللہ ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے، کنتم خیر امت، تم جو مصطفیٰ کے امتی ہو، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو. فرمایا کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے. کس مقصد کے لیے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے رسول اللہ کی امتیوں، تمہیں اس لیے بھیجا. اخرجت للناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں. فرمایا تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کا تم حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے لوگوں کو منع کرو. تمہیں بھیجنے کا یہ مقصد ہے. اب یہ ڈیوٹی لگائی ہے اللہ کریم نے ہماری. کیا ڈیوٹی ہے؟ کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہے. یہ ڈیوٹی خدا نے بھی لگائی ہے، اور حجت الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ نبی کریم علیہ السلام نے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کی موجودگی میں دیا، تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے یہ والی ڈیوٹی جو خدا ہماری لگا رہا ہے، کیا کہ نیکی کی دعوت دینی ہے اور گناہ سے، برائی سے ہم نے روکنا ہے. یہ جو ڈیوٹی خدا نے لگائی تھی حجت الوداع کے موقع پر، یہی ڈیوٹی نبی کریم علیہ السلام نے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کی موجودگی میں جو جملے فرمائے، ذرا اس پہ غور کیجیے. آقا کریم علیہ السلام نے مجمع پہ نظر دوڑائی اور فرمایا، صحابہ، اللہ نے نا ایک اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا پھر اپنے رب کے پاس آ جائے. اللہ نے نا اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے، اس کی مرضی ہے، اگر نہیں رہنا تو پھر میرے پاس آ جائے. حضرت صدیق اکبر نے اتنی بات سنی تو رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا، تم سن نہیں رہے، یہ جس بندے کو اختیار دیا جا رہا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں. اب جدائیوں کا وقت آ گیا ہے، اب حضور سے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے.
حضور کے وصال کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ حضور اشاروں میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، وہ بندہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اب میں اپنے رب کے پاس جانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اور پھر صحابہ کے مجمع پہ نظر دوڑا کر کریم آقا نے فرمایا صحابہ تم گواہ ہو، جو پیغام اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے تمہارے تک پہنچا دیا ہے۔ تم گواہی دیتے ہو کہ قرآن تم تک پہنچا دیا، تم گواہی دیتے ہو کہ اسلام اللہ کا پیغام جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ تمہارے تک پہنچا دیا۔ فرمایا اگلے سال اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وہ جو پیغام اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا، صحابہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے وہ پہنچا دیا۔ اسلام کے، دین کے، رہنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے سارے معاملات تمہیں سکھا دیے، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر کریم نبی نے فرمایا پھر سن لو، بلغوا انی ولو آیا، میری ایک ایک آیت پکڑ لو اور دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ میری ایک ایک آیت کو پکڑ لو، ایک ایک آیت کو پکڑ لو اور دنیا میں پھیل جاؤ۔ برائیاں پھیل رہی ہیں، عیب کھل رہے ہیں، فرمایا دنیا میں پھیل جاؤ، اور یہ جو پیغام اللہ نے میرے ذمہ لیا میں نے وہ تمہارے تک پہنچایا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ دین کا پیغام تمہارے ذمہ لگ گیا ہے، دنیا میں پھیل جاؤ، محمد کے دین کا پرچم بلند فرما دو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پھیل جاؤ دنیا کے اندر، بلغوا انی ولو آیا۔ فرمایا کہ میری طرف سے ایک آیت بھی تمہارے پاس ہوگی نا، ایک حدیث بھی میری ہوگی، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس دین کے بات کو لوگوں تک پہنچا دو۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر آپ کو صحابہ کرام کے مزارات نظر آئیں گے، صحابہ کرام کے مزارات پوری دنیا میں، اس لیے کہ نبی پاک کا یہ پیغام لے کر صحابہ نکلے اور پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کیا، رسول اللہ کا پیغام پہنچا دیا پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی کئی صحابہ کے مزارات ہیں، آپ چلے جائیں افغانستان میں، آپ چلے جائیں جہاں آپ جائیں گے آپ کو صحابہ کرام کے مزارات نظر آئیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ پیغام دے دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے صرف عالموں کو نہیں کہا جا رہا، یہ مولانا حضرات کو نہیں کہا جا رہا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ہر شخص حضور کا کلمہ پڑھنے والا وہ مبلغ ہے، وہ عالم ہے، اس پر یہ ضروری ہے، اس پر جو بھی اس کے علم میں بات ہے رسول اللہ کی اس پر ضروری ہے کہ اس کی تبلیغ کرے اور اسے لوگوں تک پہنچائے۔ بلغوا انی ولو آیا۔ اور کریم نبی نے فرمایا تم کسی جگہ برائی ہوتے ہوئے دیکھو، تم دیکھو کہ کسی جگہ پہ بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، تم دیکھو کہ کسی جگہ پہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو 3 درجے بتائے۔ فرمایا اگر معاشرے کے اندر تمہارا یہ مقام ہے کہ تم ڈنڈے کے زور پر، تم اپنی طاقت کے زور پر وہ برائی روک سکتے ہو، تو تم اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کے ذریعے اس برائی کا کلا کما کرو، اس برائی کو تم کچل دو۔ اگر تمہاری بات اس انداز سے مانی جاتی ہے کہ تم اگر سختی کرو گے، تم سخت لہجے کے اندر بھی اگر برائی کو روکو گے، تو فرمایا تمہارے اوپر یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ کہ کوئی شخص اتنی پاور رکھتا ہے کہ وہ کسی جگہ بے حیائی کا کام دیکھتا ہے، برائی کا کام دیکھتا ہے، تو فرمایا اس پر یہ ضروری ہے بے یادے ہی اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، آہنی دیوار بن جائے اس برائی کے سامنے، وہ کلا کما کرے اس برائی کا ہاتھ کے ذریعے جس پر یہ طاقت ہے۔ ظاہر ہے گاؤں کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں علاقے کے اندر جو اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے جن کا حکم اتنا چلتا ہے، وہ اگر اس انداز کے ساتھ برائی کا کلا کما کریں تو کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوگا جو طاقت کے ذریعے کسی برائی کو روکے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ والی تمہارے اندر قوت اور صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، فرمایا پھر تم نے زبان کے ذریعے اس برائی کو روکنا ہے، بلسان ہی، پھر اپنی زبان کے ذریعے اس برائی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس زبان کے ذریعے تم نے اس برائی کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے،
تو پھر زبان کے ذریعے اس برائی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ بیان کیا، ایک آدمی ہے وہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، وہ ہاتھ کے ذریعے بھی برائی کو نہیں روک سکتا، تو پھر کریم نبی نے فرمایا ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ تم دل کے اندر اس برائی کے بارے میں ضرور برا جانو، اس برائی کو دل کے اندر ضرور تم تکلیف محسوس کرو۔ وہ جو بے حیائی کا برائی کا کام ہو رہا ہے دل کے اندر ضرور برا جانو۔ فرمایا لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ نہ تم ہاتھ سے برائی روک سکتے ہو، نہ تم زبان سے کسی کو برائی سے روک سکتے ہو، اور دل کے اندر برا جان رہے ہو، ہے یہ بھی ایمان لیکن کمزور ترین ایمان۔ تین درجے بتا دیے، برائی ہو رہی ہے، کسی جگہ بے حیائی ہو رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل کے اندر ضرور برا جانا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ کسی کے مال پہ حملہ ہوتا ہے، کسی کی جائیداد پہ حملہ ہوتا ہے، اور وہ آگے سے کہے کہ میں تو بڑا شریف آدمی ہوں، میں تو نہ ہاتھ سے روکوں گا اس سامنے والے کو اور نہ ہی میں اسے زبان سے کچھ کہوں گا، میں دل کے اندر برا جانوں گا، ٹھیک ہے میری جائیداد پہ عزت پہ حملہ ہوتا رہے، میں کچھ بھی نہیں کروں، میں تو شریف آدمی ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کٹ مرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں، مر جاؤں گا یا مار دوں گا جس نے عزت پہ حملہ کیا یا مال پہ جائیداد پہ حملہ کیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم زور بازو کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے حملے کو روکتے ہیں، نہ ہو تو کم از کم گالیاں دے کر تو جو معاشرے میں چل رہا ہے ہم سامنے والے کو زبان کے ذریعے سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکتے ہیں، زبان کے ذریعے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں دل کے اندر برا جان رہا ہوں، میں شریف آدمی ہوں، میں کسی کے ساتھ جھگڑتا نہیں، مال کا جائیداد کا عزت کا مسئلہ آ جائے تو پھر ہماری غیرت جاگ جاتی ہے۔ اس وقت ہم نہیں کہتے میں دل کے اندر برا جانوں گا، ہم طاقت کے ذریعے اس برائی کو روکتے ہیں، بھاگتے ہیں پھر ہم ادھر ادھر چودھریوں کے پاس، کچہری میں، عدالت میں، جج کے سامنے، جہاں تک اپنی اوقات سے بڑھ کر بھی ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جب ہمارے اوپر حملہ ہو، ہماری جائیداد پہ، مال پہ، عزت آبرو پہ، دین پہ حملے ہو رہے ہیں، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، گند گند گھر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ پہلے وی سی آر ایک گھر میں ہوتا تھا، لوگ چھپ چھپا کے دیکھتے تھے، اب تم جیبوں کے اندر وہ وی سی آر کی شکل میں موبائل آ چکا ہے، جب چاہو جس طرح چاہو وہ ساری بے حیائی، تباہی، بربادی، انگریز کا قانون، وہ تہذیب جو انگریز بتا رہا تھا وہ پہنچی، انڈیا کے گندے گانے چل رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں جی میں تو دل میں برا جانوں گا، نہ تو میں ہاتھ سے روک سکتا ہوں، نہ میں زبان سے روک سکتا ہوں، میں تو دل کے اندر برا جانوں گا۔ جب عزت پہ حملہ ہوا تب تو کہتا تھا کہ میں جتنی طاقت ہے یہ بھی لگا دوں گا، اور دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے۔ اور جب جب اپنے اوپر حملہ ہوا تو طاقت سے بڑھ کر اس کو روکا، ہاتھ بھی استعمال کیا، زبان بھی استعمال کی، سارے سورسز استعمال کیے اس ظلم کو روکنے کے لیے۔ اتنی ہی غیرت مر گئی، دین کے ساتھ جو کچھ مرضی ہوتا رہے، یہاں دین کے نام پر جتنے لوگ مرضی آ کر یہاں پر ہماری عقیدتوں سے کھیلتے رہیں اور کہیں میں فلاں دربار سے آیا ہوں، سال بعد منہ اٹھا کے آ جائیں اور بھیک مانگنے کی طرح رمضان کا مہینہ اور ڈھول بجائیں اور کہیں جی ہمارے پیر صاحب نے بھیجا ہے، دین کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے تو غیرت نہیں جاگتی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور تکلیف کسی کو بھی نہیں ہے، دین کے ساتھ جو کچھ مرضی ہوتا ہے۔ میں پیر ہوں نا، ٹھیک ہے میرے مرید ہیں، نذرانہ مجھے مل رہا ہے، نعرے میرے لگ رہے ہیں، پیر دبانے والے بیٹھے ہیں، میں اپنے پیر کی کرامتیں سنا رہا ہوں، میرے بعد میرے مرید میری کرامتیں سنائیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ مولا حسین کے پاس مدینے میں ماننے والے نہیں تھے، کتنے عقیدت مند تھے، جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، لیکن جب دیکھا کہ دین رسول کے ساتھ یزید غداری کر رہا ہے، شریعت مصطفیٰ کی حدوں سے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرمایا نہیں، پھر ایہو شرط سی کہ نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے،
لٹی جائے باویں جوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر۔ تو آپ نے تو مدینہ چھوڑ دیا تھا، نہیں جو کچھ مرضی ہوتا رہے، میں تو پیر ہوں بھائی، میرے نعرے لگ رہے ہیں، میں اے سی والے ٹھنڈے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مولوی صاحب ہے تو ٹھیک ہے جی، نمازیں پڑھا رہا ہوں میں، تنخواہ مجھے مل رہی ہے، ضرورت کیا ہے کسی کے ساتھ باہر نکلنے کی اور کسی کو کچھ کہنے کی، کیا ضرورت ہے؟ سیاست دان ہے، جیت گیا تو ٹھیک ہے، 5 سال موجیں، نہیں جیتا تو اگلے 5 سال کس طرح جیتنا ہے اس کے منصوبے میں لگ گیا۔ سرمایہ دار ہے تو پیسہ جتنا بن چکا ہے بینک میں کیسے رکھنا ہے، کیسے اس کو سیو کرنا ہے، اور آنے والے پیسے کو کس طریقے سے کمانا ہے۔ مزدور ہے تو وہ لگ گیا اس کوشش میں نے کار بنگلہ کوٹھی کس طرح بنانی ہے۔ دین نبی دا بانگ یتیمہ اور رووے تے پرلاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا انہوں سینے لاوے۔ کسی کو تکلیف نہیں ہے دین کے ساتھ جو کچھ مرضی ہوتا رہے۔ آج ہے کوئی ایسا شخص جو یہ درد پالنے کو تیار ہے؟ کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں یہ درد اٹھتا ہے کہ کتنے نوجوان ہیں جو مسجد میں نہیں آ رہے؟ ہر ایک کو یہ دھن تو ہے کہ میں کس طریقے سے امیر ہوں گا، دن رات میں نے کس طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ پیر ہے تو وہ اپنے معاملات میں لگ گیا، مولانا حضرات اپنے معاملات میں لگ گئے، سیاستدان اپنے معاملات میں لگ گئے، کمانے والے اپنے معاملات میں لگ گئے، اور دین رسول کی جب بات آئی تو کسی کو یہ تکلیف نہیں ہے، کسی کو یہ درد نہیں ہے کہ کتنے نوجوان ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد در رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے، کون یہ درد پالنے کو تیار ہے؟ کون ہے جو یہ تکلیف محسوس کرتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دعائے قنوت نہیں پڑھنی آتی؟ کون ہے ایسا شخص جو یہ درد پال رہا ہو، جس کو یہ تکلیف ہو رہی ہو کہ 8 بچے ہو گئے اور غسل کرنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا؟ کون ہے جو یہ درد پالے؟ کون ہے جو جا کر انہیں یہ سمجھائے کہ دین مصطفیٰ دراصل مفت میں ملا ہے نا، مفت میں ملا نا، مولانا روم نے لکھا ہے مفت میں ملا اس لیے دین کی قدر نہیں ہے، مفت میں ملا ہے، مفت کے اندر دین سے محبت کریں، ایک الگ سے موضوع میں بیان کر چکا ہوں اس میں یہ ساری چیزیں، لیکن آج جو درد بیان کرنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ غور کریں۔ دین چونکہ مفت میں ملا اس لیے اس کی قدر نہ ہوئی، جنہوں نے قربانیاں دی ذرا ان سے پوچھئے کہ دین کتنی محبت والا ہے اور دین کتنے درد والا ہے۔ جس طریقے سے اگر ہم نے بھی حضرت بلال کی طرح مارے کھائی ہوتی، آج ہمیں بھی دین کی قدر ہوتی، آج ہمیں بھی پھر یہ تکلیف اٹھتی کہ مسجدیں کیوں ویران ہیں، آج ہمارے اندر بھی درد اٹھتا اگر عمار بن یاسر کی طرح ہم نے بھی مارے کھائی ہوتی، خباب بن الارت کی طرح اگر ہمیں بھی تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا ہوتا تو ہمیں بھی آج دین کا درد ہوتا، احساس ہوتا ہمیں بھی اس بات کا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک سیل مین ہے، یہ جو دکانوں پہ آ کر چیزیں اپنی پروڈکشن ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کی وہ لے کر آتے ہیں، کتنی منتیں کرتا ہے بیچارہ، یار رکھ لو، مفت ہی رکھ لو، بک جائے گا، بندیاں دا اس طرف توجہ ہوئے گی تو پھر پیسے دے دیا جائے، پہلی دفعہ مفت ہی رکھ لو۔ کتنی منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، وہ منتیں کر رہا ہے کس لیے؟ روزی کے لیے، رزق کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، وہ اتنی منتیں کر رہا ہے کوئی ایسا شخص جو اس لیے بھی منت کرے، اس طریقے سے منت کرے اور دین کی تبلیغ منت کر کے کرے کہ میں یار تمہاری منت کر رہا ہوں، یار تو نمازی بن جائے؟ وہ منتیں کرتا ہے دولت کے لیے، سرمایہ کے لیے، اور ہر طرح کے ہیلے بہانے، ہر طرح سے وہ دکاندار کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری یہ والی چیز تم رکھ لو، مہینے بعد پیسے دے دینا۔ اگر لوگوں کی توجہ ہو گئی، وہ حالانکہ وہ عام شخص نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، ایم ایڈ اس نے کیا ہوا ہے، کمپنی کی طرف سے آیا ہے، لیکن وہ اپنی دولت کے لیے، سرمایہ کے لیے، کمپنی کے لیے وہ دکاندار کی منتیں کرتا ہے۔ ہم نہ دین کی تبلیغ پتہ کس طرح کرتے اگر کبھی کرنی بھی پڑ جائے، وہ کبھی مسیطے بھی آ گیا کر ہر وقت پیسہ کتنے لے کے جانے گے، اتنا پیسہ اس کا تو خسمہ نو کھانا تیرے واسطے پڑھنی ہے،
یعنی وہ سامنے سے یہی کہے گا، آپ گویا اسے یہ کہہ رہا ہے بھی مسیتیں بڑھنا ہی نہیں. یعنی آپ تبلیغ دیکھیں نا، آپ نے کسی سے ادھار لینا ہو، آپ کو ضرورت ہو پیسوں کی، تو مجمع جا کے کہتے 10,000 کی ضرورت ہے، کتنے لے کے جانے اتنا پیسہ مینوں بھی دے دیا کر. اگے اگر انہیں دینا بھی سی تو نہیں دے گا. کیا کرتے ہیں ہم؟ اسے تنہائی میں لے کے جاتے ہیں، ساری انہوں کہانی سنانی، یار پھنس گیا وہاں، بڑا پریشان ہے، فلانے کو بھی گیا انہیں بھی کچھ نہیں کیتا، فلاں کے پاس گیا اس نے بھی مدد نہیں کی، تیرے کو لایا 3600 بہانے کہانیاں سنائیاں. اس تو بعد اینڈ تے جا کے کہندا یار 10,000 روپیہ چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، سارے لوگ اس طرح کر کے، یعنی جس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ منت سماجت کرتا ہے، اس انداز کے ساتھ جا کر وہ بات کرتا ہے، اور اس انداز کے ساتھ جا کر وہ گفتگو کرتا ہے، پھر جا کر وہ مطمئن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. اور ادھر ہمارا انداز کیا ہے؟ دعوت دینی بھی ہے تو اس انداز کے ساتھ. کس سے یہ درد بیان کریں؟ مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، نوجوان چوک میں بازار میں کھڑے ہیں تو کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ بیٹے آ جاؤ مسجد کے اندر نماز کے لیے، آ جاؤ بیٹے مسجد میں. آپ دیکھتے نہیں کہ ماں باپ ہیں، بیٹے نے اسکول جانا ہے تو اس کو ناشتہ پہلے کروایا، اس کے بعد پاؤڈر لگایا، اس کو ٹائی لگائی، یونیفارم تیار کیا، اس انداز کے ساتھ اس کو اسکول کے لیے بھیجا. ایک ماں باپ ایسا نہیں ملیا جڑا بچے نو لے کے آوے کہ حافظ جی دین واسطے انہوں اسی وقف کر رہے ہیں، ذرا دین انہوں پڑھاؤ، تاکہ فرق یہ ہو جائے. وہ اور ماں باپ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ہم دین کے لیے محبت کر رہے ہیں. کتوں لیاواں عمر بہادر جڑا انہوں سینے لاوے. وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی. علامہ اقبال کا درد سنیے. وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں. اور دیکھیں نا، ہم پاکستانی ہیں نا، لیکن بعد میں ہے. کوئی بنگلہ دیشی ہے تو وہ بعد میں ہے، کوئی ملیشین ہے تو وہ بعد میں ہے، کوئی مصر کا رہنے والا ہے تو وہ بعد میں ہے. سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، سب سے پہلے ہم امتی ہیں. ہمارا سب سے پہلا جو رشتہ ہے نا وہ امتی ہونے کا ہے. پاکستانی ہونا، جٹ رائی ہونا، یہ بعد کے سارے رولے مسئلے ہیں. سب سے پہلے جو ہم ہیں نا وہ ہم محمدی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم دین والے ہیں. دل کتنا دکھتا ہے جب بیٹا کام کے لیے نہ جائے. پتر کام تو نہیں جا رہا، دل دکھتا ہے. یار جب وہ مسجد میں نہ آئے دل پھر بھی تو دکھنا چاہیے نا، تکلیف پھر بھی تو ہونی چاہیے نا. اگر بیوی کو کام آپ نے کہا اور اس نے کیا نہ ہو تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن کبھی تو آپ اس سے یہ بھی کہیں کہ تیرے ہاتھ دی روٹی ادو کھانی ہے جدو تو فجر کی نماز میں روٹی ہوتی. کبھی تو یار دین کے لیے بھی ناراض ہونا سیکھ لینا. کبھی تو ہماری ناراضگی صرف اس لیے ہو کہ اللہ رسول کے باتوں کے خلاف یہ معاملات ہو رہے ہیں تو میں اس لیے ناراض ہوں. لیکن ہوندہ کی ہے، ابھی تو رمضان شریف ہے نا، وڈیرے بندیاں نو سنے ہیں محمد بوٹا میری زبان تے پکیا ہے، تو پھر تسی آکھو کہ محمد بوٹا یہ تسی بار بار مثال دیں دے ہو. یہ اکثر ظاہر ہے مثال دینی ہوتی ہے. محمد بشیر لگا لیں. محمد بشیر یہ تو ہوکا پین نہ آیا تو میں تیرے نال ناراض ہاں. منڈے آندے نے تو اگر کرکٹ کھیلنے آنا آیا تو میں تیرے نال ناراض ہاں. کہتے نہیں ہیں لوگ، بات کرتے ہیں نا، اگر تو فلاں جگہ نہ آیا میں تیرے سے ناراض ہوں. یہ ناراضگیاں نے دنیا واسطے. کاش کدی اس گل تے بھی اسی ناراض ہوئیے بھائی جمعے کی نماز پڑھے تو نہ آیا تو میں تیرے نال ناراض ہوں. کاش اگر ہماری ناراضگی کا یہ مقصد ہو جائے کہ اللہ رسول کے خلاف اگر کوئی کام ہوا اور آپ اس سے ناراض ہو گئے. ایک باری تے مدینے والے واسطے بھی کدی ناراض ہو کے ویکھ، کدی تے خدا واسطے بھی کسی نے ناراض ہو کے ویکھ. آج مصطفیٰ واسطے تو ناراض ہو کے ویکھ، مدینے والا قیامت میں تیرا مول پا چھڑے گا. کدی تے حضور واسطے بھی ناراض ہونا. محلے کا بچہ اگر بدتمیزی کر دے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں نہ آئے پھر بھی تو تکلیف ہونی چاہیے نا، پھر بھی تو درد اٹھنا چاہیے نا.
پھر بھی تو انداز تبدیل ہونا چاہیے نا. اگر وہ بدتمیزی کرے تو تکلیف ہوئی، لیکن جب وہ داڑھی نہیں رکھ رہا تکلیف پھر بھی تو ہونی چاہیے نا. نماز کے لیے نہیں آ رہا تکلیف پھر بھی. صبح جب ہم اٹھتے ہیں منصوبہ بندی ہوتی ہے ہماری، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کتوں پیسے لینے نے، کتنے دینے نے، سارے ہمارے وہ منصوبے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. صبح اٹھیں گے، کبھی تو ہم صبح اٹھیں اور ہماری منصوبہ بندی، ہماری پلاننگ یہ بھی ہو کہ آج میں 11 بندے نو مسیطے لے کے آنا نماز واسطے. کبھی تو یہ بھی ہماری پلاننگ میں شامل ہونا. کبھی تو ہماری سوچ یہ بھی ہونا کہ آج میں نے 10-15 لوگوں تک سچ کی بات پہنچانی ہے، کیونکہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگا دی، نکل جاؤ دنیا میں اور میری طرف سے ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو تو اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو. یہ ڈیوٹی ہوں ساڈی ہے، یہ فرض اب ہمارا ہے. اس لیے کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی نہیں نبی پیدا ہوگا. حضور آخری نبی، ختم نبوت حضور پہ ہو گئی. اب یہ والا فریضہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہیں اس لیے لوگوں کے اندر بھیجا ہے کہ تم نیکی کی دعوت دو گے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امت مصطفیٰ تم برائی سے لوگوں کو روکو گے. اور ادھر کریم نبی نے ڈیوٹی لگا دی، نکل جاؤ دنیا میں. اور یہ پیغام، وہ کیا خوبصورت لفظ ہے علامہ اقبال کی، فرمایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد یا رسول اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. لیکن اب حالت یہ ہے صرف ایک کلمہ رہ گیا ہمارے پاس، اور ایسی کون سی شناخت ہے ہمارے پاس جس سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے؟ کون سی ایسی؟ تیرے صوفے ہے فرنگی، علامہ اقبال نے کہا تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تنگ آسانی. ہر کوئی مست ذوق ہے، تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور جب دین کی دعوت دیں گے نا ہم، تو پھر یہ مت سمجھیں کہ وہ فوراً بات مان جائے گا جسے ہم نماز کے لیے کہہ رہے ہیں. کوئی 4 گلاں بھی سنائے گا، وہ 2-4 تانے بھی دے گا کہ 100 چوہے کھا کے بلی اب حج کو چلی، ساری زندگی تیری اپنی کتنے لنگی ہے. وہ تانے دے گا آپ کو. آپ میں پھر اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ باتیں، اس طرح کی باتیں نبی کریم علیہ السلام نے بھی سنی ہیں. اس طرح وہ کام تو ابھی تک ہمارے ساتھ ہوا ہی نہیں جو دین کی تبلیغ کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. ام جمیل، ابو لہب کی بیوی ام جمیل، قرآن کریم میں جس کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی کا ذکر یہاں سورہ لہب میں، وامرأتہ اس کی جو بیوی ہے حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے، یہ اس کا ذکر ہے. ام جمیل نے کیا کیا کہ رات جہاں سے حضور گزرتے نہ وہاں اس نے کانٹے بچھا دیے، اوپر گھاس ڈال دی تاکہ پتہ ہی نہ چلے نیچے کانٹے ہیں. حضور مبارک قدم رکھتے ہیں تو پاؤں میں کانٹا لگ جاتا ہے، خون نکلتا ہے. دوسرا قدم اٹھاتے ہیں پھر کانٹا چبھ جاتا ہے، پھر قدم اٹھاتے ہیں کانٹا پھر چبھ جاتا ہے. مبارک قدموں میں جب خون ہی خون ہے نا. ایک شخص کہتا ہے یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ راستوں میں کانٹے بچھاتے رہے میں لا الہ الا اللہ بولتا رہا. نبی کریم علیہ السلام تو پیچھے نہیں ہٹے. نبی کریم علیہ السلام دیکھیں قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، ان الذین کفروا سواء علیہم. محبوب یہ جو کافر ہیں نا، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو نبی پاک پھر تبلیغ چھاڑ دی تھی. اللہ نے کہہ بھی دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تبلیغ نہیں چھوڑی. تے 1-2 باری نہیں، 2000 مرتبہ ابو جہل دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. 2000 مرتبہ تبلیغ واسطے وہ گھر گئے. ایک دفعہ نا مکے میں شدید آندھی طوفان آیا، بجلی گرج رہی ہے، بادل گرج رہے نے، بجلیاں چمک رہی نے. اسی تو تھوڑی جی بارش آئے تو مسیطے نہیں آندے،
تو ادھر نبی کریم علیہ السلام کا انداز محبت، انداز تبلیغ دیکھیے، آندھی طوفان بارش بادل گرجنے نے انداز ماحول بنیا، حضور گھر چوں نکلے، ابو جہل دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلیا، اس نے کہا خیر ہے اس وقت؟ حضور دے لفظ سننا، کریم نبی نے فرمایا چاچا آندھی طوفان تے بادل گرج رہے سن، میں آخیا بھی شاید تیرا دل نرم ہو گیا ہوئے تو میں تینوں جا کے دین دی تبلیغ کر چھڑا، شاید تیرا دل نرم ہو گیا ہوئے سارے معاملات دیکھ کے، تو میں آخیا بھی میں جا کے دین دی تینوں تبلیغ کرا۔ نبی کریم علیہ السلام تے پیچھے نہیں ہٹے۔ سعد بن عبادہ یہ مدینے دے رہن والے سی، بعد میں جدو حضور مدینے تشریف لے کے آئے، انہاں کلمہ پڑھیا تے حضور دے ساتھی بنے، آندے نے میں نا مدینیوں حجے نبی پاک مکے وچ نہیں ہجرت کر کے نہیں آئے۔ سعد بن عبادہ کہندے نے اوقات دی ایک منڈی لگدی سی مکے دے اندر، منڈیاں وچ رش ہوندا ہے نا، ویچن والیاں دا خریدن والیاں دا۔ آندے نے میں مدینے ہویا سی مکے کسے کام تے میں منڈی چ گیا تے میں نبی کریم علیہ السلام نو ادو ویکھیا، حضور ہر شخص کو جا کے دین دی تبلیغ پیش کر رہے ہیں، تے ایک شخص حضور دے پیچھے ہے جہدے کول خاک ہے، جہدے کول مٹی ہے، جہدے کول پتھر نے، حضور جدو دین دی گل کردے نے وہ خاک حضور دے چہرے اتنے سکتا ہے، معاذ اللہ، نبی پاک نو پتھر ماردا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام وہ دھیان نہیں کردے، وہ توجہ نہیں کردے، جس تک جا رہے نے اس نو دین دی دعوت، دین دا پیغام اس تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تے دین دی دعوت انج پیش کیتی ہے، تو ساڈا کی حال ہے؟ اسی شرطاں لائی ہوئی نے، نہیں آ ہن بس اس رمضان تو ہن میں نمازی بن جانا ہے، بس عید لنگن دیو تو پھر میں تے مسجد ہے، بس وڈے پتر دی شادی ہو جائے نا تو پھر میں داڑھی رکھ لینی، بس میرا فلانا کام ہو جائے نا تو میں پھر مسجد والا آ جاواں گا۔ تہاڈی تے میری محبت ہے شرط والی۔ کریم نبی نے بھی کدی فرمایا کہ تسی داڑھی رکھو گے تو پھر میں امتی مناں گا؟ کریم مصطفیٰ نے بھی فرمایا ہے، تو یار ڈاکٹر کہہ چھڑے نا کہ تو دودھ نہیں پینا، بندے مردے مر جاندے دودھ نہیں پیتے، ڈاکٹر مریض نو کہہ چھڑے نا کہ تینی شوگر ہے تو چاہ نہیں پینی، بندے شوگر فری چاہ پیندے، پہلے کہہ چھڑے نے مینی شوگر ایک کپ جڑا بغیر چینی تو بنائے، ڈاکٹر کہہ چھڑے کہ تینوں بلغم دا مسئلہ ہے، بندے مردے مر جاندے او چیز نہیں کھاندے، لسی دودھ اس طرح دی چیزاں استعمال نہیں کردے۔ یہ تھوڑا جا سوچنا ہے اس گل، تھوڑا جا غور کرنا ہے۔ قیامت والے دن نبی پاک دے متھے تے لگنا ہے نا، حضور دے سامنے تے کھڑا ہونا ہے نا، عدالت مصطفیٰ وچ ساڈی سارے دی اگر نبی پاک نے پوچھ لیا، فرض کرو ایک سوال ہے، اگر حضور پوچھ لیا وہ ڈاکٹراں دے کہن تے حلال چیزاں چھڑ دے رہے ہو، حالانکہ ڈاکٹر کوئی نبی نہیں ہے، او دے حکم دے خلاف بھی کم ہو گیا نا، دودھ پی بھی لیا تے گناہ نہیں سی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا تے دودھ چھڑ دیتا ہے، چاہ چھڑ دیتی ہے، لسی دودھ چھڑ دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب دے کہن تے۔ اگر حضور پوچھ لیا وہ تساں تے مینوں ڈاکٹر جن نے بھی وصیت نہیں دیتی، ڈاکٹر دے کہن تے حلال چیزاں چھڑ دے رہے ہو، میرے کہن تے شراب کیوں نہیں سی چھڑی؟ دسو کی جواب دیں؟ کوئی ہے ساڈے کول جواب؟ از نگاہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، کوئی جواب نہیں ہوئے گا ساڈے کول۔ اج کسی نے کہہ لیے نا کہ یار داڑھی سنت رسول ہے رکھ لے، حافظ جی یہ حق ادا نہیں ہوندا، کی نہیں ادا ہوندا؟ یہ حق ہے نا کہ یہ رکھ لئیے تو پھر جھوٹ نہیں بولنا پیندا، یہ رکھ لئیے تو پھر وعدہ گھاٹا نہیں کرنا پیندا، تے سارے کام اسا کرنے ہوندے نے، تے داڑھی رکھ کے یہ حق ادا نہیں ہوندا۔ پر وہ پنچایت والے بندے بیٹھے ہو، ذرا سوچ کے گل دا جواب دینا ہے، داڑھی دا حق بہت ہے یا کلمے دا حق بہت ہے؟ کلمے دا، کلمہ ہے تے داڑھی ہے نا، کلمے تو بغیر تے بارڈروں پار تو دیکھ لو کنیا لوگوں نے رکھی ہے۔ داڑھی دا حق اتنا نہیں ہے جتنا کلمے دا حق ہے، تے جڑا بندہ آندا نا کہ میں داڑھی رکھ کے دا حق ادا نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھ کے سب کچھ کیتی جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بھی بولی جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے دو نمبری بھی کیتی جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے ملاوٹ بھی کیتی جا رہی ہے، اون جاندا بھی داڑھی دا حق ادا نہیں ہوندا۔ اے منافقت، اے دوگلا پالیسی، اے چیز نبی کریم علیہ السلام نے بھی پسند نہیں ہے۔ وہ کیا خوبصورت لفظ نے بابا خادم حسین رضوی فرماندے ہوندے سن، ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔
یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ فرمایا اچھا ایک چیز یاد رکھنی ہے، ہوں میں ہاتھ کھڑے نہیں کرانے کہ جنہاں نے پہلے درس تو لے کے اج تک درس سنے نے، تو کنے بندے نے جنہاں نے داڑھی دی نیت کر لی ہے، کنے بندے نے جنہاں نے نیت کر لی ہے کہ میری کوئی زندگی دا اہم ترین کام بھی رہندا ہے تے رہ جائے، نماز نہیں رہے گی، ہن میں ہاتھ کھڑے نہیں کراواں گا، انما الاعمال بالنیات۔ ایک بندہ بھی داڑھی رکھ لے گا، ایک بندہ بھی نمازی بن جائے گا، میں جتنی محنت کی میں کی اللہ دے فضل نال ہوئی، میں سمجھا گا کہ اس محنت دا مل پورا ہو گیا ہے۔ اگر بعد میں کوئی مینوں تنہائی وچ کہہ چھڑے کہ حافظ جی میں داڑھی رکھ لئیے، میں نیت کر لئیے کہ میری نماز قضا نہیں ہوے گی، میں نماز کوئی نہیں چھڈاں گا، مل پہ جائے گا اس گل دا، لیکن ہوے تو صحیح نہ کوئی سامنے آئے۔ اگر کوئی رکھ لے نا داڑھی، ایک پیغام ہے، بالکل بات مکمل کر رہے ہیں، داڑھی شریف رکھ لوے تو انہوں کوئی تانا نہیں دینا، انہوں یہ گل نہیں کرنے کہ بابا ساری زندگی تیری کچھے گزری تے ہن تو مسجد وال آ گئے، ایک گل دا جواب تے دیو، تھوڑے تے میرے وچوں اسی کوئی رب دی رحمت منشی ہاں بھی اللہ ساڈے کول پوچھ کے کسی نے توفیق عمل دینی ہے تو انہیں مسجد چ آنا ہے؟ ساڈے وچ کوئی بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت دا منشی نہیں ہے، کوئی اللہ نو مشورہ دینا نہیں، یا اللہ انہوں معاف نہ کریں انہیں تے بڑے پاپ کیتے نے، یا اللہ انہوں معاف نہ کریں۔ او بھائی کریم نبی دا فرمان اس دل تے لکھ لینے۔ کافی عرصہ نا میں جیل چ پڑھایا ہے دعوت اسلامی دی طرفوں قیدیاں نو جا کے، جیل دی دیوار تے، چونکہ اتنے جرائم پیشہ لوگ آندے نے لیکن سارے جھوٹے بھی نہیں ہوندے، سچے بھی ہوندے نے۔ وہ دی دلیل اے وے جے ہر جیل چ آن والا جھوٹا ہی ہوندا ہے تے پھر حضرت یوسف دے بارے کی خیال ہے تہاڈا؟ سچے بھی آ جاندے نے، الزام اور جس طرح دا ملک دا قانون ہے، دیوارے جیل دی وہ جڑی دیواراں اندر ہوندیاں نے، اوتھے ایک حدیث لکھی ہے نبی پاک دی۔ حدیث اتنی خوبصورت ہے، تھوڑا جہا سے غور کر لئیے نا، بعض اوقات تسی ویکھدے نہیں کہ اچانک بندے دی زندگی وچ او دی زندگی پلٹا کھاندی ہے، اچانک وہ دے معاملات ایسے ہوندے نے کہ بندہ پائی پائی نو ترسنا شروع کر دیندا ہے، پیسیاں وچ کھیلن والا بندہ، صحت مند بندہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے۔ وجہ کی ہوندی ہے؟ وجہ آ چیز ہوندی ہے، آلی حدیث وجہ ہوندی ہے۔ حدیث سننا، کریم نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی مسلمان کو اس گناہ کا تانا دیا جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی تھی، جس نے میرے کسی مسلمان کو اس گناہ کا تانا دیا جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی، شرابی سی تو شراب تو نے توبہ کر لی، تو پھر بھی آخر شرابی ہیں، زانی تھا پر اس نے توبہ کر لی، سود خور تھا لیکن اس نے توبہ کر لی، جواری تھا لیکن اس نے توبہ کر لی، لیکن اس کے باوجود انہوں تانا دیتا تو تے جواری ہیں حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے، اور تو تے سودی ہیں حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے، اور تو تے شرابی ہیں حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ کانپ جائیے گا حضور کے فرمان سن کے۔ فرمایا جس نے میرے کسی مسلمان کو اس گناہ کا تانا دیا جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، توبہ او دا تے اللہ دا معاملہ ہے، وہ توبہ کر چکا تھا اس گناہ سے۔ فرمایا جس نے میرے مسلمان کو اس گناہ کا تانا دیا جس سے وہ توبہ کر چکا تھا پھر بھی تانا دیا، فرمایا یہ تانا دین والے ادوں تک نہیں مرے گا جدوں تک او دے والا گناہ نہیں کر لے گا، جدوں تک او دے والا گناہ نہیں کر لے گا، مرے گا نہیں۔ کریم نبی دے لفظ نے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جب حضور نے یہ فرما دیا ڈر جانا چاہیے اس بات سے۔ اچھا داڑھی رکھن تو بعد بھی کئی کام ہو جاندے نے، داڑھی رکھن تو بعد بندہ فرشتہ تے نہیں بن جاندہ، جھوٹ بھی زبان تو نکل جاندہ ہے، وعدہ خلافی بھی ہو جاندی ہے، امانت خیانت بھی ہو جاندی ہے، داڑھی رکھن تو بعد بھی وہ فرشتہ نہیں بنیا۔ وہ ایک بابا جی سی سائیکل تے جا رہے سن تو ایک مائی وچ سائیکل لنگ گیا تو کہنے لگی ایڈی لمبی تیری داڑھی ہے تینوں نظر نہیں آندا؟ بابا جی کہنے لگے داڑھی کیڑا کوئی بریک دا کم دیندی ہے، داڑھی نال میں کہڑی کوئی بریک لانی، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، ہو جاندی ہے، داڑھی رکھنا بھی کئی کم ہو جاندے نے، وعدہ گھاٹا ہو جاندہ ہے، ہو جاتے ہیں معاملات، لیکن اینا تھانوں مننا پوے گا داڑھی رکھ لئیے تو بندہ ڈھیر سارے گناہوں تو بچ جاتا ہے، داڑھی رکھ لئیے تو بندہ ڈھیر سارے۔ نوجوانہ کول تے ایک عذر ہے، نوجوانہ کول تے ایک بہانہ ہے، حالانکہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ حافظ جی داڑھی رکھ لئیے تو پھر جدوں کوئی رشتہ ویکھن آئے نا تو آندھے تو مولوی صاحب اے کھوائے گا کتھوں، اے کھوائے گا کتھوں۔ اچھا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ ساڈے ایک ڈوگر سا خطیب نے
وہ اس مقام تے ایک بڑا سونا جملہ کہندے نے، وہ آندے نے جڑے آندے سی نا کھوائے گا کتھوں، تے محفل تو بعد اسی جدو بیٹھک بہ کے بکرا کھا رہی ہوگی نا، آندے نے مولوی کھاندے بڑا نہیں، مرے ہون تے کہہ رہا سی کھوائیں گا کتھوں، تے ہن ہی کہہ رہے کھاندے بڑا نہیں۔ وہ ہے کوئی ایسا مولوی جڑا گاں کھا کے مر گیا ہوئے؟ رج کے تے مرے نہیں، پر بھوکا کوئی بھی نہیں مریا۔ یہ حقیقت ہے، اس بات کی طرف غور کر۔ نوجوانوں کو ایک گزر بہانا ہے کہ رشتہ نہیں ہوندا، شادی نہیں ہوندی، یہ ایک بہانا ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے، لیکن بہانا تے ہے نا۔ تو جڑا 70 سال دا ہو گیا تے اجے بھی نہیں رکھ رہا، اس بھی شادی کرانی ہے؟ نہیں تو اجے فرمائی تھی اس گل پہ نہیں، وہ بھی ارادہ ہے کوئی شادی کرا دا بھی، جڑا اجے نہیں پہ رکھدا، لتاں اودیاں قبر وچ پہنچ گئیاں، اجے تک بھی وہ ارادہ نہیں ہے۔ او بھائی میں پتہ نہیں کہڑے درس وچ بات کی تھی، اللہ کریم نہ چٹے والاں دا حیا فرماندا ہے، ایک وال بھی چٹا ہوئے گا نا تے اللہ کریم حیا فرمائے گا عذاب دین تو، تے جے تو اپنے ہتھاں دے نال ہی اس چٹے وال نو بھی تو داڑھی رہن ہی نہیں دیتی، تو پھر دیکھو نا 70 سال عمر ہو گئی، حضور دی ایک حدیث ہے، اللہ کریم معاف فرما دینا، جی 70 سال عمر ہو گئی، اسلام میں چنے گزار چڑی، وال چٹے نے، اللہ فرماندا مینوں عذاب دین وچ حیا آندی ہے، عذاب دین دے اندر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے کول پریشان تو نہیں تسی ہو رہے، گل تھوڑی لمبی ہو رہی ہے کیونکہ محفلاں یہ مجلساں اس طرح دی صحبتاں پھر بار بار میسر نہیں آنیاں، تے گل کوئی یہ نہیں ہوندی بھی پکا کے آیا، کئی گلاں اللہ دی طرفوں مل جاندیاں نے، جدوں گفتگو کریے نا تے پھر وہ اثر بھی کر جاندیاں نے، جدوں انج کوئی القاء ہو جاندا ہے نا بھی آہ گل اس تو بعد کرنی ہے، وہ اثر بھی کر جاندی ہے۔ بات یہ میرے بھائیو، بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات، جدو نبی کریم ایک بابا جی کہنے گے حافظ جی انج دی گل داڑھی دے متعلق سناؤ کہ میرا دل کرے داڑھی رکھن نو، انج دی کوئی مینوں گل سناؤ بھی میرے دل چ گل بہ جا بھی داڑھی رکھنی ہے۔ میں کہا بابا جی یہ داڑھی کوئی ایڈی بھڑی شے ہوندی نا، یہ کم از کم نبی پاک دے چہرے تے نہیں سی ہونی، یہ نبی پاک دے مبارک چہرے تے نہ ہوندی، اگر کوئی یہ عیب ہے نا، اگر معاذ اللہ یہ نبی پاک دے چہرے تے نہ ہوندا۔ وہ ایٹا حسن ہے، حضور فرمایا مرد کا حسن اس کی داڑھی میں ہے، عورت کا حسن اس کے لمبے بالوں میں ہے، عورت کی خوبصورتی لمبے والاں وچ ہے، اور فرمایا مرد کی خوبصورتی وہ دی داڑھی وچ ہے۔ اور آج تے سائنس بھی کہہ رہی ہے جڑا بندہ داڑھی رکھ لیندا ہے نا، گلے دا جڑا کینسر ہے نا اللہ اس تو محفوظ فرما چھڑدا ہے۔ اس لیے کہ کئی دفعہ انج ہوندا ہے جدوں موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں، ہوا دے وچ کتنے ہی ایسے زہریلے مادے ہوندے نے جڑے سانس کے ذریعے مختلف چیزاں دے ذریعے اسی اپنے اندر لے کے جا رہے ہوندے ہیں، سانس کے ذریعے، ہواواں دے ذریعے، اور کئی ایسی گرم ہواواں وچ ایسے معاملات نے کہ جڑے ساڈے ڈائریکٹ سینے تے انہاں دا اثر ہوندا ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے، اور تسی ویندے نہیں کئی کرکٹر جڑے کھیل رہے ہوندے نے مسلمان ہی لیکن داڑھی رکھی ہے، نیوزی لینڈ دے کئی ایسے کرکٹر نے تسی ویکھے ہون گے داڑھی رکھی انہوں نے، اس کی وجہ ہے کہ وہ بھی دین اسلام دا مطالعہ کرتے ہیں، اور انہوں دے ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہندے نے کہ جدو داڑھی رکھ لی جائے گلے دے کینسر تو اللہ محفوظ کروا چھڑدا ہے۔ اساں سائنس نو پڑھ کے داڑھی نہیں رکھنی، اساں اس واسطے رکھنی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تو لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک سارے نبیاں نے داڑھی رکھی، سارے صحابہ نے داڑھی رکھی، نبی کریم علیہ السلام دے خاندان دے مرداں نے داڑھی رکھی، جس علی دے نعرے لانے ہیں انہوں نے بھی داڑھی سی، اور گھنی داڑھی سی انہوں نے، گھنی داڑھی۔ اچھا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، داڑھی فرق کر دیئے مرد اور عورت دے وچ، داڑھی فرق کر دیئے، داڑھی دا آنا یہ مردانگی دی علامت ہے، یعنی ایک بندے نو داڑھی شریف اتر رہی ہے نا، یہ دا مطلب کی ہے، کئی باری تو ویندے نہیں کہ وہ پہلے بچی ہوندی ہے تو بعد وچ کوئی معاملہ بندا ہے تو بچہ بن جاندی ہے، ہوندے نے اس طرح دے کیس آندے نے سامنے، جدوں تک بچی سی بعد وچ اللہ دا جویں حکم ہو گیا تے او جدوں بچے وچ کنورٹ ہو گئی تو دی داڑھی اترنا شروع ہو جاندی ہے، او آواز جڑی پہلے نسوانی آواز سی، عورتاں والی آواز سی، وہ مرداں دی آواز تبدیل ہو جاندی ہے، گویا داڑھی یہ دسدی ہے کہ تم عورت نہیں تو مرد ہے، یہ داڑھی شریف دسدی ہے کہ تم عورت نہیں تو مرد ہے۔ تو ایک بندہ آپ ہی اس داڑھی نو منا کے
مچھاں بھی منا کے تے آکھے بھی میں مرد ہاں، تینوں مرد کون آکھے؟ عبد المجید چشتی صاحب نے خانے والے ساڑے خطیب، اور ایک بندے نے نا بڑی خوبصورت گل کی تھی، شادی ہوئی نا تے بیٹا ہو گیا، تے ایک دن بیٹھا سی موج دے اندر، کہنے لگا گڈو کی ماں بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ داڑھی بھی منا کے آیا ہے، مچھاں بھی منا کے آیا ہے، تے آندا گڈو کی ماں بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ اس کا دوپٹہ میرا سر تے کرتے پھر بہن بھائی لگ رہے ہیں۔ اس لیے کہ نہ تیرے وچ کوئی تبدیلی ہے، نہ میرے وچ ہے، نہ میرے چہرے تے کچھ ہے، نہ تیرے چہرے تے کچھ ہے۔ خدا نہ خاصہ اللہ معاف فرمائے کو کسی دا نک کٹ چھڈے تے کیڈی اودی خوبصورتی انہوں نے خراب کر چھڈیا، کو کسی دا کان وڈ چھڈے معاذ اللہ، اکھ کٹ دے، بندہ کی آندا انہیں مسئلہ کیتا ہے، انہیں اودی خوبصورتی نو دی زینت نو ضائع کر چھڈیا ہے۔ کوئی انج کرے تے اسی آنے انہیں خوبصورتی نو خراب کر چھڈیا ہے، تے جے آپ ہی اسی او خوبصورتی جنہوں نبی پاک خوبصورتی فرمان انہوں ضائع کر چھڑیے تے وہ نالیاں گندی نالیاں وچ سنت بہری ہوئے، اسی عاشق رسول ہاں، غلام مصطفیٰ ہاں۔ بات مکمل کر رہے ہیں، نعرے لایا بھی نبی پاک راضی ہوندے نے، نعرے لائیے نا چنگے تے حضور خوش ہوندے نے، حضور دا میلاد منائیے تے نبی پاک پھر بھی خوش ہوندے نے۔ لیکن حضور دی خوشی تے ٹھنڈک پتہ کیڑی چیز ہے کہ جب یعنی دیکھو نا، یہ ایک ساڈا ایک فرض کیتا، یعنی ساڈا ایک گمان ہے نا کہ میں حضور دے نعرے لا رہا ہوں حضور خوش ہون گے، یہ تو ساڈا ایک گمان ہے نا کہ میں حضور دا میلاد منا رہے ہیں، حضور دی ولادت دی خوشی کر رہے ہیں، حضور خوش ہوندے نہیں، لیکن گمان ہے۔ تے حقیقت کی ہے، حضور فرماندے نے پتہ مینوں ٹھنڈک تے سکون کیڑی چیز نال پہنچدا ہے؟ یا رسول اللہ کیڑی چیز نال؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھو گے تے مینوں ٹھنڈک پہنچے گی۔ نماز پڑھیا مینوں یعنی جیڑا نماز پڑھتا ہے نا کھڑا ایتھے لیکن ٹھنڈک مدینے والے مصطفیٰ نو پہنچ رہی ہے۔ فرمایا جیڑا نماز پڑھے گا اس سے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بہلتے جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ زندگی درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمد